قلبه يشتاقون في صحبه الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بلا شبہ یہ قرآن ہدایت دیتا ہے اس راستے کی جو کہ بڑا سیدھا اور صاف ہے، اور بشارت دیتا ہے وہ مومنوں کو کہ جو نیک اعمال کرتے ہیں کہ بلا شبہ ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور بے شک جو لوگ ایمان نہیں لاتے آخرت پر ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ اور انسان برائی کی دعائیں مانگتا ہے اس طرح جیسے کہ بھلائی کی دعائیں مانگتا ہے، اور انسان بڑا ہی جلد باز ہے۔ اور ہم نے بنایا ہے رات کو اور دن کو دو نشانیاں، تو مٹا ڈالتے ہیں رات کی نشانی کو اور بنا دیتے ہیں دن کی نشانی کو دیکھنے کے لیے، تاکہ تم لوگ اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم لوگوں کو سالوں کی گنتی اور حساب معلوم ہو جائے۔ اور ہم نے ہر چیز کو کھول کر بیان کیا ہے، اور ہر انسان کے گردن کے اندر ہم نے اس کی قسمت کو لٹکا دیا ہے، اور قیامت کے روز ہم اس کو نکال لیں گے، وہ دیکھے گا اس کو لکھی ہوئی کتاب کی شکل میں، پھر کہا جائے گا پڑھ اپنی کتاب کو، آج تیری ذات خود اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ جس نے ہدایت پائی تو بلا شبہ اس نے ہدایت اپنی ذات کے لیے پائی، اور جس نے گمراہی کو اختیار کیا تو بلا شبہ اس کی گمراہی کا بوجھ اسی پر ہوگا، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور ہم کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ ہم ان کو آگاہ کرنے کے لیے رسول نہیں بھیج دیتے، اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں کو کہتے ہیں کہ وہ بستی کے اندر خوب نافرمانیاں کریں خدا کی۔ جب وہ بہت زیادہ خرابیاں کر لیتے ہیں تو پھر ہمارا حکم آ جاتا ہے اور ہم ان کو مٹا ڈالتے ہیں۔ اور اس سے پہلے کتنی بستیوں کے لوگ ہم نے ہلاک کر دیے نوح علیہ السلام کے بعد۔ اور اے مخاطب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب اپنے بندوں سے باخبر بھی ہے اور دیکھ بھی رہا ہے۔ احباب گرامی، یہ سورہ بنی اسرائیل جس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، اس کے کچھ آیات رکوع نمبر 1 کی ہیں اور باقی آیات رکوع نمبر 2 کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تنہا پیدا کیا، ساری مخلوقات کو اس کے اندر بسایا ہے، ساری مخلوقات کو اس نے
پالنے کے طریقے بنائے، سکھانے کے طریقے بنائے، زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے، اور ساری کی ساری مخلوقات اس اپنے رب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کھاتی پیتی ہیں، رہتی سہتی ہیں، اور اپنے روزمرہ کے افعال انجام دیتی ہیں۔ خواہ وہ درندے ہوں، پرندے ہوں، چرندے ہوں، حشرات الارض ہوں، ہر ایک کے ساتھ اللہ نے یہی معاملہ کیا ہوا ہے۔ اور کسی مخلوق کو خدا کی نافرمانی کی جرت نہیں ہے۔ جس کے لیے جو ماحول، جو چیز اللہ نے طے کر دی ہے اس کے اندر ہی ہے۔ مچھلی کا ماحول پانی کا بنایا تو پانی کے اندر ہی اس کی خوراک کا بندوبست ہے، پانی کے اندر ہی اس کے رہنے کا بندوبست ہے، پانی کے اندر ہی اس کی اپنی نسل بڑھانے کا بندوبست ہے۔ پرندے کو ہوا کا ماحول دے دیا، ہوا کے اندر بھی اڑتے پھرتے ہیں، درختوں پر گھونسلے بناتے ہیں، انڈے دیتے ہیں، بچے نکالتے ہیں، لڑتے بھڑتے ہیں، اپنی زندگی پوری کرتے ہیں۔ درندوں کو جنگلوں کا ماحول دیا ہے، گوشت کھاتے ہیں، وہ دوسرے جانوروں کا شکار کرتے ہیں، شکار کرنے کے طریقے اس نے سکھائے ہیں ہر درندے کو۔ چرندے جو ہوتے ہیں وہ چرنے والے جانور ہوتے ہیں، ان کو اپنے انداز سے اللہ پاک نے جب تو ہر ایک کو ماحول دیا ہوا ہے۔ اور آپ کو یہ سوال آپ کے ذہن میں آنا چاہیے، نہیں آیا تو اب آ جائے، کہ ان مخلوقات کی بھری ہوئی دنیا کے اندر انسان بھی تو رہتا ہے نا۔ یہ کس کی مخلوق ہے؟ اس کا خالق کون ہے؟ اس کا پرورش کرنے والا کون ہے؟ اس کو سکھانے والا کون ہے؟ اس کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کو اس مقصد کی آگاہی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ سارے سوالات آتے ہیں۔ قرآن مجید اس کی ایک بڑی کتاب ہے، بڑی اہم کتاب ہے، اللہ کی آخری کتاب ہے۔ تو اس کے اندر اللہ پاک نے انسان کو موضوع گفتگو بنایا ہے۔ اگر ہم مختصراً کہیں تو یہ انسان کی ہدایت کا ذریعہ ہے، انسان ہی اس کے اندر زیر بحث آیا ہے۔ اور انسان خواہ کسی بھی حیثیت میں ہو، اور انسان کسی بھی چیز سے متعلق ہو، کیسا بھی تعلق ہو، اس کو زیر بحث قرآن لاتا ہے۔ مختصراً یوں سمجھے کہ انسانی زندگی ہمہ جہت ہے، ہمہ پہلو ہے، ملٹی ڈائمینشنل ہے یہ، لیکن چار اس کے پہلو بڑے نمایاں ہیں۔ پہلا یہ کہ انسان خود ہی پیدا ہوا ہے یا کسی نے پیدا کیا ہے؟ تو جس نے اس کو پیدا کیا ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہونا چاہیے؟ یہ موضوع قرآن پاک کا ہے۔ پھر انسان کے علاوہ دوسری مخلوقات بھی ہیں یہاں پر، درندے، پرندے، چرندے، حشرات، پہاڑ ہیں، درخت ہیں، سورج، چاند، تارے ہیں۔ ان کے ساتھ انسان کا کیا تعلق؟ اس کو بھی زیر بحث لایا گیا ہے۔ انسانوں کا دوسرے انسانوں کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے؟ یہ بھی زیر بحث آیا ہے۔ اور انسان کے اندر ایک انسان بیٹھا ہوا ہے جس کو آپ میں کہتے ہیں، جس کو قرآن نفس کہتا ہے، جس کو آپ عزت نفس کہتے ہیں، یہ بھی زیر بحث آیا ہے۔ اب قرآن یہاں ان آیات میں کیا کہتا ہے؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ اقوم اس میں تفضیل ہے، زیادہ مضبوط، زیادہ سیدھا، زیادہ قائم رہنے والا۔ بلا شبہ یہ قرآن جو ہے ہدایت دیتا ہے اس راستے کی جو سب سے زیادہ سیدھا ہے، سب سے زیادہ مضبوط ہے، اور سب سے زیادہ قائم رہنے والا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور یہ قرآن بشارت دیتا ہے ان مومنوں کو جو نیک اعمال کریں گے کہ بلا شبہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اور جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ قرآن پاک انسان کے لیے آخری ہدایت نامہ اللہ تعالیٰ کا۔ جیسے میں نے ابھی کہا کہ چار پہلو ہیں اس کے، تو چاروں کے ساتھ قرآن پاک ہدایت دیتا ہے۔ اس کے اندر جو ایک انسان بیٹھا ہوا ہے جس کو میں کہتے ہیں، اس کو آج تک انسان حل نہیں کر سکا
یہ ہے کیا چیز. نفسیات والوں نے بھی بڑی اپنی طرف سے رہنمائی دینے کی کوشش کی لیکن اس تک پہنچے نہیں. وہ یہ پروگرام میں نے کرنا تھا، آپ نے کرنا تھا، آپ نے، تو اندر خیالات کا ایک تانتا بندھا ہوا تھا. میرے اندر خیال تھے میں جاؤں یا نہ جاؤں. کئی آوازیں آ رہی تھی اندر سے، پھر آواز آئی کہ نہیں جانا چاہیے. آپ نے بھی سوچا ہوگا کہ مجھے بلائیں یا نہ بلائیں، بلائیں تو کیا کریں. یا جن کو آپ نے دعوت دی آنے کے لیے ان کے اندر بھی یہ خیالات آئے تھے کہ ہمیں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے. یعنی کوئی کام آپ کر لیں، برا ہے یا اچھا ہے، اندر سے وہ آوازوں کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے. چور کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، نمازی کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے. چور کہتا ہے میں چوری کروں، اندر سے آواز آتی ہے نہ کر، پکڑا جائے گا، برا کام ہے، ہو سکتا ہے لوگ پکڑ لے، مارے تجھے، پولیس پکڑ لے. آواز آتی ہے اندر سے. پھر اندر سے ایک آواز آتی ہے نہیں مجھے بڑی ضرورت ہے پیسے کی، میں نے چوری کرنی ہے. آخر وہ فیصلہ کر لیتا ہے کیا کرنا ہے. اسی طرح انسانوں کی دنیا میں جو جھگڑے چل رہے ہیں وہ کس بات کے اوپر ہیں؟ ہر انسان دوسرے سے جھگڑتا ہے، اختلاف کرتا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ اور ایک دوسرے کو غلط کہتے ہیں. حق کے بارے میں لوگ سب سے زیادہ جھگڑتے ہیں. کوئی بات کریں، ایک بندہ کہتا ہے جی میں حق کہہ رہا ہوں، میں سچ کہہ رہا ہوں. دوسرا کہتا ہے نہیں آپ چپ کریں، میں حق کہہ رہا ہوں. تیسرا کہتا ہے تم دونوں چپ کرو، میں حق کہہ رہا ہوں. اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ یہ بھی جھگڑا ہے. قرآن پاک اس کے اندر بھی رہنمائی دیتا ہے. لوگ خالق کے کائنات کو نہیں مانتے، بہت بڑی تعداد میں لوگ خدا کو نہیں مانتے اور کہتے ہیں ہم بڑے کامل لوگ ہیں. تو جو نامکمل ہے، تو کامل ہے. جس نے تجھے بنایا ہے وہ کامل نہیں ہے. اس بحث کے اندر پڑے ہوئے ہیں. کہتے ہیں کدھر ہے خدا، ہم نے تو دیکھا ہی نہیں ہے. تو یہ پہلو بھی ہے. پھر وہ لوگ جو مشرک اقوام ہے کہ کائنات کی جو موجودات ہیں ان کو خدا سمجھ بیٹھے ہیں. سورج کو، چاند کو، تاروں کو، جانوروں کو، پہاڑوں کو، دریاؤں کو، پودوں کو، درختوں کو. یعنی کوئی چیز ایسی چھوڑی نہیں انسان نے کہ جس کو اس نے خدا بنایا نہ ہو. اور اکثر جگہ خود بھی خدا بن بیٹھا ہے. تو ان ساری چیزوں کو قرآن پاک زیر بحث لا کر کہتا ہے کہ ان سارے مسائل کا حل اس کتاب کے اندر ہے. لیکن یہ کس صورت میں ہوگا؟ جب ہم اس کو سمجھیں گے. ہمارے ہاں قرآن فہمی کا رواج ہی نہیں ہے. ساری کتابیں ہم سمجھ کے پڑھتے ہیں، یونیورسٹیوں میں ہم سمجھ کے پڑھتے ہیں، کالجز میں سمجھ کے پڑھتے ہیں، فزکس بھی سمجھ کے پڑھتے ہیں، کیمسٹری بھی سمجھ کے پڑھتے ہیں، انگلش بھی سمجھ کے پڑھتے ہیں، میتھمیٹکس بھی سمجھ کے پڑھتے ہیں. اس کو بے سمجھے پڑھتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں کہ آج میں نے 3 پارے پڑھ لیے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ اتنی بڑی حماقت آپ کرتے ہیں تو کبھی سوچا نہیں آپ نے اس کے بارے میں؟ یہ چیز آپ نے لی کہاں سے ہے؟ لہذا جو شخص اس کتاب سے منہ موڑے گا نقصان اٹھائے گا، کیونکہ یہ کتاب اللہ پاک نے بڑے دعوے کے ساتھ بھیجی ہوئی ہے اور چیلنج کرتا اللہ اس جیسی کو کتاب لاؤ. قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین. تمہیں شک ہے اس کتاب کی خدائی کتاب ہونے میں؟ اچھا یہ پچھلے لوگوں کو بھی یہ مسئلہ تھا، آج کے لوگوں کو بھی یہ مسئلہ ہے. لیکن قرآن پاک کی سچائی اور اچھائی کو وہ تسلیم کرتے ہیں. لیکن وہ کیا کہتے تھے؟ کتاب تو بہت اچھی ہے لیکن یہ خدائی کتاب نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہوئی ہے. اور آج بھی یہ کہتے ہیں یورپین سارے مستشرقین، یہ کہتے ہیں کتاب تو بہت اچھی ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ یہ میری لکھی ہوئی نہیں ہے، یہ خدا کی کتاب ہے. ابھی وقت نہیں ہے کہ ہم اس کی ان موجزانہ پہلو کی طرف جائیں. یعنی قرآن پاک نے ہر دور کے اندر اپنے مخاطبین اور مخالفین کو عاجز کر کے رکھا ہے.
اس جیسی کوئی کتاب دنیا میں نہیں ہے. بڑے بڑے ادیبوں نے، بڑے بڑے شاعروں نے اس کتاب کی نقل کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن بری طرح ناکام ہوئے. ابن مقفع ایک شخص گزرا تاریخ کے اندر. مقفع کہتے ہیں جس کے بازو توڑ دیے جائیں، ٹنڈا جس کو ہم کہتے ہیں. تو اس کے باپ کو حجاج بن یوسف نے مارا. اس کے باپ نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو حجاج بن یوسف نے اس کو مارا، اس کے ہاتھ توڑ دیے. یہ اس کا بیٹا تھا ابن مقفع. عربی ادب کا بڑا عالم فاضل آدمی ہے. تو کسی نے اس کو اکسایا کہ تم قرآن پاک کے اس چیلنج کو قبول کرو، کوئی صورت بنا لو. تو کہتا ہے ٹھیک ہے جی، آپ مجھے ایک کمرے میری لائبریری میں بند کر دیں. 1 مہینے کا ٹائم لے لیا اس نے. مہینے بعد کمرہ کھولا تو کاغذوں سے بھرا پڑا تھا اور بڑا پریشان ہو کے بیٹھا ہوا تھا. پوچھا کیا ہوا ہے؟ وہ بنی ہے چیز ہے؟ کہتا ہے کچھ نہیں بنا. کیا ہوا ہے؟ کہتا ہے ہونا کیا تھا، میں اپنی ساری قابلیت کو استعمال کرتے ہوئے ایک جملہ بناتا تھا اور اس کا قرآن کی آیت سے مقابلہ کرتا تھا. پھر میں خود ہی کہتا تھا نہیں، تمہارا جملہ جو ہے قرآنی معیار سے بہت نیچے ہے. تو جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، عاجز کیا ہوا اس نے لوگوں کو. یہ تو صرف اس کا ایک پہلو ہے. اس کا عددی پہلو بڑا عجیب ہے. نیومیریکل سسٹم بھی اس کے پیچھے کھڑا ہے. ایک ڈاکٹر احمد دیدات رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے استاد ہیں اور ان کے ڈاکٹر ذاکر نائک کے بھی استاد ہیں. بہت بڑے مناظر تھے اور بڑے عالم فاضل ہیں تورات زبور انجیل کے. تو انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی اسی زمانے میں، قرآن دی الٹیمیٹ میریکل. اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہمارے دوست ہے گجرانوالہ کے پروفیسر احمد حسن صاحب نے، قرآن ایک حتمی معجزہ. وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، پتہ ہوگا آپ کو کہ ایک گنتی کا نظام جو ہم عام طور پہ استعمال کرتے ہیں، یہ کیا کہلاتا ہے؟ اشاری نظام. 10 کا، یہ 10 بیس ہے. پھر ایک بیس سسٹم آپ نے پڑھا ہوگا 9ویں 10ویں میں، 5 بیس سسٹم. کمپیوٹر میں ایک نظام آپ کا چلتا ہے بائنری، 2 بیس کا سسٹم ہے. یہ 3 تو بڑے نظام ہیں نا آپ کے پاس. وہ کہتے ہیں قرآن پاک کے پیچھے 19 کا نظام چلتا ہے. 19 کا نظام چلتا ہے. یا کسی لفظ کا جو عدد ہے 19 بنے گا، یا 19 کا جو ہے مربع بن جائے گا، یا اس کا جذر بن جائے گا، یا اس کی تقسیم بن جائے گی، یا اس کی منفی بن جائے گی، یا اس کا اسکوائر روٹ بن جائے گا. اور یہ 19 کا جو عدد ہے نا، یہ اعداد کے اندر اگر آپ جائیں بڑے لیچڑ قسم کا عدد ہے. یہ 1 اور 9 دونوں اکٹھے ہوئے نا. ایک تو ایک ہی ہے نا. 9 کا عدد بڑا لیچڑ ہے. کبھی آپ اس کا 9 کا پہاڑا دیکھیں نا، کبھی آپ حیران کن رہیے. 9 × 9 یعنی مجموعہ 9، 9 × 2 = 18، 18 کا مجموعہ 9، 9 × 3 = 27، 27 کا مجموعہ 9، 9 × 4 = 36، 9 × 4 = 36، 3 اور 6 9، 9 × 5 = 45، 4 اور 5 9، 9 × 6 = 54، 4 اور 5 9، 9 × 7 = 63، 6 اور 3 9، 9 × 9 = 81، 8 اور 1 9، 9 × 90، 9 اور 0 9۔ تو بڑا حیران کن سسٹم ہے اس کے پیچھے۔ ڈاکٹر صاحب کا چیلنج یہ تھا پوری دنیا کو کہ ایک نبی امی ان پڑھ آدمی دنیا میں کہاں بیٹھ کر یہ عبارتیں بناتا رہا، کون سا تہ خانہ تھا وہ، حالانکہ نبی علیہ السلام کی پوری زندگی بالکل کتاب کی طرف لوگوں کے سامنے ہے، کافروں کے پاس بھی ہے، ہمارے پاس بھی ہے۔ تو وہاں تو کوئی ایسا ثبوت نہیں ملتا کہ نبی علیہ السلام کہیں جا کر غار میں یا کونے کھدرے میں بیٹھ کر قرآنی عبارات کو پیچھے عادات کو فٹ کرتے رہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ چلو تمہارے کمپیوٹر سے پوچھتے ہیں، کمپیوٹر سے ہی پوچھتے ہیں کہ whether is there any system of base 19 available، کہ دنیا کے اندر 19 کا نظام کہیں آپ کو پایا جاتا ہے یا یہ بنایا جا سکتا ہے؟ تو کمپیوٹر کہتا ہے نو، امپاسبل۔ تو کہتے ہیں کہ امریکہ کے سپر کمپیوٹر سے پوچھا whether is it possible، ممکن ہے یہ؟ تو سپر کمپیوٹر کا جواب آتا ہے، کہتا ہے امپاسبل
but there are chances between the range of 262 stephilions. اب 262 स्टेपिलियन कितने होते हैं? 262 के साथ आप 24 सिफर लगा लें तो 16वें सिफर के ऊपर आपकी गिनती ख़त्म हो जाती है। इसका मतलब मुमकिन नहीं। तो ये ऐसी किताब है जिसने लोगों को अभी आजिज़ किया हुआ है और इसकी हिफाजत का बंदोबस्त भी अल्लाह पाक ने बड़ा ज़बरदस्त किया हुआ है। 1933 के अंदर जर्मनी के अंदर एक रिसर्च हुई कि ये कुरान जो पूरी दुनिया में पाया जाता है, आए इसको चेक किया जाए कि ये सारा एक ही जैसा है, इसके अंदर वेरिएशन तो नहीं है। ये ना हो कि हिंदुस्तान में और है, इंग्लैंड में और है। तो 3 साल की रिसर्च के बाद रिपोर्ट आई कि इस बात की अंदरूनी और बैरूनी शहादत मौजूद है। ये कुरान मजीद वाइन ही वही है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को दिया था और आज भी वैसा ही है। तो ये ऐसी ज़बरदस्त किताब है। खुद कुरान कहता है इन्नहु लकिताबुन अज़ीज़, ये बड़ी ज़बरदस्त किताब है, जिसको इकबाल कहता है ये किताब नेस चीज़ दीगर अस्त। तो इसको किताब समझते, किताब नहीं है, ये तो चीज़ ही को और है। चू बजान दर रफ्त जाने दिगर शबद, जहाँ चून दिगर शबद जहाने दिगर शबद। शर्त यह है कि तू इसको अंदर आने दे, अपने अंदर इसको अब्जॉर्व कर, समझ, अपने जिस्म पर इसके असरात ले, तो फिर देख क्या बनता है। एक नई शख्सियत बनेगी। इट विल क्रिएट अ न्यू पर्सनैलिटी। कोई इसको पहचान नहीं पाएगा कि ये कौन है। यार पहले तो आप ऐसे थे, अब नहीं, मैंने कुरान समझ के अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया। और जिसने पढ़ा, खा वो मर्द था या औरत थी, एक इनकलाब उसकी शख्सियत के अंदर आ गया। हज़ारों लाखों करोड़ों लोग इससे तब्दील हो रहे हैं और अब भी हो रहे हैं। ये तो हम नालायक हैं कि हम इसको पेश नहीं कर पा रहे, लेकिन जिन कौमों के अंदर पढ़ने लिखने का रिवाज है उसको वो पढ़ते हैं तो दिल हार जाते हैं। जो भी समझ के पढ़ा इसको दिल हार गया, इसके आगे सर बसजूद हुआ, वो गर्दन उसकी झुक गई है। अब आइए, अल्लाह जी ये बात कहते हैं कि ये कुरान उस रास्ते की हदायत देता है जो सबसे मजबूत और सीधा है। और यहां फिर एक सवाल उठता है कि इंसान को हदायत किस किस शोबे में दरकार है। यहां फिर आपको इंसानी ज़िंदगी की जो डायमेंशंस हैं, उसके जो पहलू हैं, आपको पता होना चाहिए। 4 तो वो हैं जो मैंने बयान कर दिए। अब हम इंसानों की दुनिया में आ जाते हैं। इंसानों के मजहबी तसव्वुरात क्या हैं और क्या होने चाहिए, कुरान पाक रहनुमाई देगा। इंसानों की माशियात कैसी होनी चाहिए, रोज़ी कैसे कमानी चाहिए और कैसे कहाँ लगानी चाहिए, ज़ेर बहस आएगा, हदायत देता है। सोशल सेटअप, समाजियात, आपस के तल्लुकात कैसे होने चाहिए, औरतों और मर्दों के तल्लुकात कैसे होने चाहिए, जिंदों के साथ तल्लुकात, जिंदों के मुर्दों के साथ तल्लुकात, सारी ज़ेर बहस आएगा। लोग ज़्यादतियाँ करते हैं तो उन ज़्यादतियों का इज़ाला कैसे होगा, अदल कैसे कायम किया जाएगा, अदालती निज़ाम कैसे होगा, पूरा इसके अंदर ज़ेर बहस आता है। सियासियात, हुकूमतें, बहुत बड़ा शोबा है इंसानों की दुनिया का। कुरान पाक हदायत देता है इसके बारे में भी। तो फरमाए इन तमाम शोबा, फिर ये सिर्फ 5 मैंने वैसे शॉर्ट करके आपको मुख्तसरन गिनवाए हैं। इन 5 शोबों के नीचे 5 शोबे आते हैं, सब के बारे में कुरान पाक हदायत देता है। तो फरमाए ये बेहतरीन रास्ता देता है, मजबूत रास्ता देता है, सीधा रास्ता देता है। और साथ ही मोमिनों को, मोमिन कौन है, इसको आसमानी किताब मानते हैं, इसके मुंदरजात पर यकीन रखते हैं और दिल से यकीन करते हैं और अमल करने की कोशिश करते हैं। ये नहीं कि हम मानते तो हैं अल्लाह की किताब है, लेकिन हमें पता ही नहीं है क्या और करते हैं हम अपनी मर्जी हर जगह, तो ये मोमिन नहीं है। कुरान मोमिन उसी को कहता है, इक़रारुम बिल लिसान व तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब। ईमान मुजमल के अंदर पहला जुमला बड़ा अजीब है ना, क़बिल तो जमीअ अहकामिही इक़रारुम बिल लिसान व तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब, कि जो कुछ उसने कहा है हम उसका इकरार करते हैं और हम उस पर तस्दीक करते हैं। तस्दीक की उलमा ने तशरीह की है, तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब आई तस्दीक़ुम बिल अमल, अमल से उसको करते हैं। तो उनके लिए बिशारतें देता है जगह जगह।
کیا بشارت ہے؟ ان لہم اجرا کبیرا، ان کے لیے بڑا اجر ہے، بڑا صلہ ملے گا۔ دنیا میں جیسے وہ کہتے ہیں اگر کریں گے تو دنیا کا صلہ بھی مل جائے گا، اور آخرت کا تو ہے ہی ہے۔ اور جو لوگ آخرت پر یقین نہیں کرتے ان کے لیے تو ہم نے دردناک عذاب تیار کیا ہوا۔ آخرت کی بات کیوں آئی ہے؟ کہ بندے کے اعمال کو سیدھا رکھنے کے لیے، قرآن کے راستے پر رکھنے کے لیے، انبیاء کے پیچھے رکھنے کے لیے یہ عقیدہ بہت ضروری ہے۔ آج ہمارے ہاں جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں وہ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ آخرت کا عقیدہ ہمارا کمزور ہے۔ اول تو میں کہتا ہوں آخرت کا جو صحیح عقیدہ قرآن نے بیان کیا ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم نے سنا آخرت کا عقیدہ بنایا ہوا ہے، اور بڑی بحث ہوتی ہے میری سارا دن اس موضوعات کے اوپر۔ تو جیسا قرآن نے کہا ہے ویسا بندہ عقیدہ رکھے گا تو عمل اس کا سیدھا ہو جائے گا۔ ہاں بیچ کے اندر آپ نے کوئی ہینکی پینکی کی ہوئی ہے، اپنے بیچ میں چیزیں ڈالی ہوئی ہیں، سنی سنائی ڈالی ہوئی ہیں جس کے اوپر کوئی دلیل نہیں کسی کے پاس، تو پھر وہ آخرت کا عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ اگر اس طریقے کے اوپر بندہ چلا تو مار کھائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان برائی کی دعائیں بھی مانگتا ہے، ایسے جیسے برائی کی دعائیں مانگتا ہے۔ ذرا بندے پریشان ہو نا، یہ کوئی پریشانی دے دے ایک دم بد دعائیں کرتا ہے، اپنے لباس میں اپنے لیے بد دعائیں کر جاتا ہے اور دوسرے کے لیے تو کرتا ہی کرتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کہتے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بڑا جلد باز ہے۔ اچھا میں نے آغاز میں کہا تھا کہ اس کا موضوع انسان ہے، انسان کی اندرونی خوبیاں اور خامیاں، اندرونی ضرورتیں، باہر کی ضرورتیں، باہر کی اس کی خرابیاں، ساری قرآن پاک ذکر کرتا ہے۔ اور یہ جذبات ہیں نا ہمارے، ان کو بھی زیر بحث لاتا ہے قرآن پاک۔ انسان جذبات کا مرقع ہے، مرکب ہے۔ یہ کیا چیز آ رہی ہے؟ جلد بازی، یعنی اس کو بھلائی ملے تو بھی جلد بازی کرتا ہے، برائی ملے تو بھی جلد بازی کرتا ہے۔ اچھا یہاں جو بات آئی ہے کس یعنی تناظر میں آئی ہے؟ انبیاء علیہ السلام آئے دنیا کے اندر، لوگوں کو قرآن کی طرف بلایا، خدا کے پیغام کی طرف بلایا، نیکی کی طرف بلایا۔ مختصر یوں سمجھ لے اللہ چاہتا کیا ہے کہ جو شخص پیغمبروں کا امتی ہے وہ نیک بنے اور نیکی کو پھیلائے اور نیکی کی حکومت بنائے۔ مختصر شارٹ کٹ یہ ہے۔ لیکن صورتحال زمین پر کیا ہے کہ لوگ مانتے نہیں بات کو، سنتے نہیں، آتے نہیں ہیں۔ اور ایک بہت بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے کہ خدا کے نافرمانوں کے پاس پیداوار کے سارے ذرائع ان کے قبضے میں ہیں اور ہر دور میں انہی کے قبضے میں رہے ہیں۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ ہر دور میں کمزور غریب ہی رہے ہیں، تو اس سے پیغمبر بھی پریشان ہوتے تھے اور ان کے امتی جو نیکی کے راستے کی دعوت دیتے ہیں وہ بھی پریشان ہوتے ہیں۔ اور بعض دفعہ انہوں نے یہ شبہ ظاہر کیا لوگوں نے کہ اللہ اگر اتنا ہی طاقتور ہے تو اللہ ان کو مار کیوں نہیں دیتا، ان کے مال و اسباب کو تباہ کیوں نہیں کر دیتا؟ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا آتی ہے کہ اللہ آپ نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کو اتنی زیادہ دولت دی ہوئی ہے، اللہ ان کی دولت کو برباد کر دیں، ان کے محلات کو برباد کر دیں۔ اور آج بھی جو لوگ نیکی کے لیے کام کرتے ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں اور یہ باتیں کر جاتے ہیں۔ اللہ اس کے جواب دے رہے ہیں کہ انسان جلد باز واقع ہوا ہے، اور آپ بھی اس بات کو ذہن میں رکھیں، یہ ہے کیا چیز؟ یہ حق اور باطل کی کشمکش کا نظریہ ہے، جس کو اقبال اپنے رنگ میں بیان کرتا ہے۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولابی۔ ایک طرف انبیاء علیہ السلام کے جلائے ہوئے چراغ ہیں اور دوسری طرف ابو لہب اور اس کے ساتھیوں کے شرارے ہیں، ان کے درمیان ہمہ وقت لڑائی جاری ہے اور قیامت تک یہ جاری رہے گی۔ نیک لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ بیچ میں دخل کیوں نہیں دیتا؟ ہم جیسے بد دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو مار دے، زلزلہ لے آئے، سیلاب میں ڈبو دے ان کو، ان کے اوپر بجلی گر جائے، یہ مال تباہ ہو جائے۔ اللہ کہتے ہیں یہ میرا ضابطہ نہیں ہے، یہ میرا قانون نہیں ہے۔ میں نے انسانوں کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے اور فکر و عمل کی آزادی دی ہوئی ہے۔
یہ فکر و عمل کی آزادی اللہ تعالیٰ کسی حال میں بھی سلب نہیں کرتا، چھینتا نہیں ہے. خواہ پیغمبری کہے تو بھی، پیغمبر کا امتی کہے تو بھی اللہ یہ آزادی لوگوں سے سلب نہیں کرتا. کیوں؟ اللہ کو جبری ایمان مطلوب نہیں ہے. اللہ کو جبری ایمان مطلوب نہیں ہے. اللہ کو شعوری اور اختیاری ایمان مطلوب ہے کہ بندہ اپنے اختیار سے، بندہ اپنے شعور سے، بندہ اپنے فہم سے اللہ کے راستے کو پہچانے اور اس کو قبول کرے. زبردستی نہیں چلے گی، کیونکہ زبردستی اگر کی جاتی تو اللہ خود ہی زبردستی کر سکتا تھا. اللہ پیدا ہی نہ کرتا، پیدا کرتے مار دیتا، کر نہیں سکتا تھا. اللہ کیوں نہیں کرتا؟ اچھا یہ جو ہے نا ٹائم ڈیوریشن اتنی لمبی ہے کہ بدکار لوگوں کو بھی مغالطہ لگ جاتا ہے اور نیکوں کو بھی مغالطہ لگ جاتا ہے. بدکاروں کو کیا مغالطہ لگتا ہے؟ اتنے عرصے سے ہم خدا کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، زمین کے اوپر ہم نے اونو تک مچایا ہوا ہے، ساری چیز ہم نے قبضے لے کر ہم نے لوگوں کو مار رہے ہیں. اگر خدا ہوتا تو ہمیں پکڑ لیتا. وہ یہ نتیجہ نکالتے خدا ہے ہی نہیں، خدا ہے ہی نہیں. تو ایمان والے چونکہ ایمان رکھتے ہیں تو اس سے پریشان ہوتے ہیں، خدا ہماری بات سنتا کیوں نہیں ان کو مارتا اللہ؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ انسان جلد باز واقع ہوا ہے، جس طرح بھلائی کی دعائیں مانگتا ہے ویسے برائی کی دعائیں مانگنے لگتا ہے. تو فرمایا ایسا نہ کرو. فرمایا کہ یہ جو دنیا ہم نے بنائی ہے یہ بظاہر تو ہمیں نے بنائی ہے، لیکن اس کے اندر تضادات کا مجموعہ ہے. اس پر تھوڑی سی نظر ڈالیں گے نا تضادات کے اوپر تو ساری بات جو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی وہ بھی آ جائے گی. رات اور دن دونوں متضاد ہیں، سردی اور گرمی دونوں متضاد ہیں، زمین و آسمان متضاد ہیں، امیری اور غریبی متضاد ہے، بیماری اور صحت متضاد ہے. اسی طرح نیکی اور بدی بھی متضاد ہے. نیکی کا انجام اور برائی کا انجام بھی متضاد ہے. تو یہ اللہ کی دنیا ہے، رنگ و رنگ اس نے بنائی ہوئی ہے. تو فرمایا دیکھو رات اور دن تو سارے دیکھتے ہیں نا. اچھا یہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ قرآن مجید اور یہ کائنات ہر شخص کے لیے اللہ نے بنائی ہے. وہ لوگ جو بالکل ان پڑھ اور جاہل ہیں وہ بھی یہیں رہ رہے ہیں، وہ جو ذرا بہتر ذہن کے لوگ ہیں وہ بھی ادھر رہ رہے ہیں، جو بہت ذہین فتین ہیں وہ بھی ادھر رہ رہے ہیں. اللہ نے یہاں رات اور دن کی بات کی ہے. رات اور دن ایک ایسی چیز ہے جو ہر بندہ دیکھتا ہے. رکشے والا بھی دیکھ رہا ہے، موچی اور نائی اور نان بھائی اور کسائی، غریب اور امیر سارے دیکھ رہے ہیں اس کو. تو فرمایا اس میں حیرانگی کی کون سی بات ہے؟ جس خدا نے یہ بنایا نظام، رات آتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے، دن آتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے، لیکن وہ پھر آتے جاتے ہیں. تو ہم جب رات آتی ہے تو ہم رات اور دن کو ہم نے دو نشانیاں بنایا ہے. جب رات آتی ہے تو ہم ہر چیز کے اوپر رات چھا جاتا ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، اور جب دن آتا ہے تو ہر چیز کو تم روشن دیکھتے ہو. اب دن کے اندر کیا حکمت ہے اور رات کے اندر کیا حکمت ہے؟ اچھا یہ پورا نظام جو بظاہر تضادات کا ہے نا، حکمتوں سے بھرا ہوا ہے. خود قرآن کے مقام پر کہتا ہے کہ اگر ہم ہمیشہ کے لیے رات کر دیتے تو تم دن کہاں سے لاتے جہاں تم کام کرتے، اور اگر ہم سارا نظام دن کا کر دیتے تم رات کہاں سے لاتے جہاں تم آرام کرتے. تو اس کے اندر اللہ پاک کی حکمت ہے. اور یہاں ضمن یہ سمجھ لیں، برا نہ ماننا، بات تلخ ہے تھوڑی سی. آج کل ہم نے رات کو دن بنایا ہوا ہے اور اس کا جو نقصان ہم اٹھا رہے ہیں نا وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن بھگت رہے ہیں ہم اس کو. اللہ نے رات آرام کے لیے بنائی ہے. اگر آپ کے اندر کوئی میڈیکل سائنس کا بندہ بیٹھا ہے تو یاد رکھیے یہ نیند بڑی اہم ہے آپ کی صحت کے لیے. نیند کے اندر آپ کا جسم ریپیئر ہوتا ہے. سارے مردہ سیل جو ہیں وہ جسم سے جگر پروسیس کر کے اندڑیوں میں بھیج دیتا ہے، فضلہ بنا دیتا ہے اس کا، اور نئے سیل بنتے ہیں. پھر مختلف ہارمون آٹومیٹک نکل رہے ہوتے ہیں. سونے کے لیے آپ جب سونا چاہیں تو آپ کو روشنی بند کر دینی چاہیے. اس اندھیرے کے اندر آپ کے جسم سے ہارمونز نکلتے ہیں، میلاٹونین، جو آپ کو نیند دیتی ہے. پھر
پچھلے پیر رات کے آپ کے ہارمونز نکلتے ہیں جنسی، عورتوں کے ایسٹروجن نکلتے ہیں، مردوں کے ٹیسٹوسٹیرون نکلتے ہیں. پھر صبح 5 بجے سے لے کر دن 8 بجے تک آپ کے اندر سے کارٹیسول نکلتا ہے. اسی وجہ سے آپ جیسے جاگتے ہیں تو آپ کو خام خواہ بھاگنے دوڑنے کو دل کرتا ہے، بازو خام خواہ لائے جا رہے ہیں، ورزش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ جانوروں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. تو یہ اللہ پاک کی اپنی حکمت بھری دنیا ہے. تو فرمایا کہ یہ رات اور دن کی ہم نے بنائی ہے، آرام کے لیے رات بنائی ہے اور دن آپ کے کام کرنے کے بلایا ہے. اور اس کا فائدہ ایک یہ بھی ہے لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، تم اپنے گنتی بھی پوری کر لو اور سالوں اور دنوں کا حساب بھی لگا سکو. یہ بھی رات اور دن سے کے ساتھ جڑا ہوا اللہ پاک ہے. اور ہر چیز کو ہم نے انتہائی کھول کے بیان کر دیا. دوسری بات جو بہت بڑا سوال ہے، جب ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں اچھا جی اللہ چاہے گا تو ہمیں توفیق دے دے گا، ہمارے مقدر میں ہوگی تو ہمیں ہدایت مل جائے گی. القرآن اس کا جواب دے رہا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہر انسان کے گلے کے اندر ہم نے ایک لازمی اس کا مقدر نامہ قسمت نامہ جو ہے وہ لٹکا دیا ہے. نخرج له یوم القیامہ، قیامت کے روز ہم وہ اعمال نامہ جو قسمت نامہ تھا وہ ہم نکال لیں گے. یلقاہ منشورا، تم اس کو کھلا ہوا دیکھو گے. پھر کہا جائے گا اقرا کتابک، اپنی کتاب کو پڑھ. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تیری ذات خود اپنا حساب کرنے کے لیے کافی ہے. من اہتدی فانما یہتدی نفسی، جس نے ہدایت پائی تھی تو بلا شبہ اس نے ہدایت اپنی ذات کے لیے پائی تھی. ومن عمل صالحا ومن ضل، اور جو گمراہ ہو گیا تھا تو بے شک اس کی گمراہی اسی پر پڑے گی. اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اور ہم تو کسی شخص کو بھی عذاب نہیں دیں گے دیتے حتیٰ کہ ہم اس کے لیے رسول نہ بھیج دیں، آگاہ کرنے والا نہ بھیجیں. اب یہ معاملہ سمجھنے کا، ہدایت اور نیکی کس کو ملے گی؟ یہ سارا کچھ بندے کے اندر ہی فٹ ہے. آپ تو سارے کمپیوٹر والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو اندر چیزیں فٹ ہوتی ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ بلٹ ان. یہ بلٹ ان ہے. آپ کی ہدایت اور آپ کی گمراہی، آپ کی نیک عملی اور آپ کی بد عملی آپ کے اندر ہی فٹ ہے. وہ کیسے؟ یہ آپ کے ارادے اور نیت پر سارا کچھ فٹ ہوا ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں آپ نیکی کا ارادہ کریں، پختہ ارادہ کریں نیکی کا، تو اللہ تعالیٰ نیکی کے اسباب آپ کے ساتھ جوڑ دے گا، حتیٰ کہ آپ کو نیک بنا دے گا وہ. اور آپ برا بننے کا ارادہ کریں، میں نے چور بننا ہے، پکا ارادہ کریں میں چور بنوں، تو اللہ وہ چوری کے اسباب آپ کے ساتھ جوڑ دے گا حتیٰ کہ آپ کو چور بنا دے گا. ٹھیک ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ ارادہ کس کا تھا؟ نیکی کا ارادہ کس نے کیا؟ بندے نے کیا. برائی کا ارادہ کس نے کیا؟ بندے نے کیا. لہذا بندہ ہی جواب دہ ہے. ہی از آنسریبل اینڈ ہی ول بی ہیلڈ آنسریبل، چونکہ بندے نے کیا تھا. سورہ ابراہیم کے اندر ایک بڑی عجیب آیت آئی ہوئی ہے. وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم. قیامت کے روز شیطان جب فیصلے ہو جائیں گے سارے کے سارے، تو لوگ شیطان کو پکڑ لیں گے. اللہ اس نے ہمیں گمراہ کیا ہے. تو شیطان غصے میں آ کر کہے گا دور ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ، میں نے کب تم کو گمراہ کیا؟ میں نے تمہیں کوئی گمراہ نہیں کیا. شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے جو وعدہ کیا تھا تم سے وہ سچا وعدہ تھا. ووعدتکم فاخلفتکم، تو جو میں تم کو وعدے دیتا رہا تو وہ تو سارے جھوٹے تھے، وہ تو سارے جھوٹے تھے. اور میرا تمہارے پر کوئی زور تھا؟ میں نے کوئی تمہارے ساتھ زبردستی کی تھی؟ ہاں اتنا میں نے کیا تھا کہ سارے برے کام انتہائی خوبصورت بنا کے تمہارے سامنے حاضر کر دیے تھے. یہ دیکھو بڑے مزے کی چیز ہے، یہ دیکھو بڑے مزے، جوا کھیلو بڑا مزہ آئے گا، شراب پیو بڑا مزہ آئے گا، بدکاری کرو بڑا مزہ آئے گا، چوری کرو بڑا مزہ آئے گا، ڈاکے مارو بڑا مزہ آئے گا.
تو قبول کس نے کیا میری بات کو؟ تمہیں نے کیا تھا نا، میں نے کوئی زبردستی کی تھی؟ تو جو وعدہ اللہ کا تھا وہ سچا تھا، میرا وعدہ تھا وہ جھوٹا تھا۔ ما انا بمصرخکم ولا انتم بمصرخی، تم میری مدد نہیں کر سکتے، میں تمہاری مدد نہیں کروں گا۔ اپنے آپ کو کوسو۔ تو یہ وہ چیز ہے جو انسانوں کو پتہ نہیں ہے، اور ہم مسلمانوں کو بھی نہیں پتہ۔ ہم جیسے ملتے ہیں لوگ کہتے ہیں اچھا جی آپ دعا کریں، دعا کریں۔ یار ہم تو دعا کریں گے، تو بھی کچھ کرنا، خود کچھ نہیں کرتا، ہمیں دعا پہ لگا دیا۔ میں چونکہ پھرتا تھا سارا دن، جس کو پوچھا سر دعا کریں نا، دعا کریں۔ میں کتنی دعائیں کروں، میں صرف دعاؤں کے لیے رہ گیا ہوں؟ تم بھی تو کچھ کرو نا۔ میں تمہیں بلاتا ہوں آؤ قرآن پاک پڑھ لو، سمجھ لو، سیکھ لو۔ نہیں سر دعا کریں نا۔ بھائی دعاؤں سے یہ کام ہونے والے ہوتے تو پیغمبروں سے بڑا دعاؤں کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، اور پیغمبر سارے کے سارے مستجاب الدعوات تھے، اللہ ان کی دعائیں قبول کرنے والا تھا۔ لیکن اللہ پیغمبروں کو بھی سمجھاتا ہے کہ یہ دعا نہ مانگو، کیونکہ یہ میرا قانون میں نے بنایا ہوا ہے، اس دنیا کا یہ قانون ہے کہ جو نیکی کا ارادہ کرے گا ہم اس کو نیکی کی توفیق دے دیں گے، جو برائی کا ارادہ کرے گا ہم برائی کی توفیق دیں گے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اس کو کہتے ہیں قانون انابت۔ یہدی الیہ من اناب، ہدایت اس کو دیتا ہے جو انابت کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، اللہ کی طرف پلٹتا ہے، لوٹتا ہے، مڑتا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے۔ اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ بندہ نیکی کا ارادہ کرے تو اس کو نیکی کا راستہ اللہ نہ دے، ایسا نہیں ہے اللہ۔ اور اللہ ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ اللہ سے نیکی نہ مانگے تو اللہ زبردستی آپ کو نیکی بھی لے آئے، ایسا بھی نہیں ہے۔ آپ کو بہرحال فیصلہ کرنا ہوگا۔ قرآن کے الفاظ یہی ہیں کہ جو آپ فیصلہ کریں گے، جس چیز کا آپ فیصلہ کریں گے، کائناتی قوتیں آپ کی مدد کو آئیں گی، خواہ وہ آپ اچھا ارادہ کرتے ہیں یا برا ارادہ کرتے ہیں۔ فرمایا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا قیامت کے روز کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ہر بندہ تنے تنہا اللہ کے حضور پیش ہوگا۔ دنیا کے اندر ہو سکتا ہے آپ بڑے بڑے جماعتوں کے اندر رہیں، بڑے بڑے لوگ وہاں ہوں، بڑی بڑی پارٹیاں آپ نے بنائی ہوں، بڑے بڑے پلازے اور بڑے بڑے آپ نے جو ہے وہ گروپس بنائے ہوں۔ اللہ کے ہاں ہر بندے کو علیحدہ اکیلا پیش ہونا ہوگا۔ ان پارٹیوں کے اندر، جماعتوں کے اندر، ملکوں کے اندر اس کی جو حیثیت تھی اس کا بھی جواب دے گا، وہ اپنا جواب بھی دے گا، اور اس کے کاموں کے جو اثرات دوسرے لوگوں پر پڑے تھے اس کا بھی جواب یہی دے گا۔ لہذا فرمایا ہم نے یہ بات طے کر دی ہے، اور قرآن پاک میں کئی مقامات پر یہ بات کہی گئی ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر شخص کو اپنا بوجھ خود اٹھانا ہوگا۔ اب آ گیا کہ یہ سسٹم ہے کیا؟ بعض دفعہ بڑی پیچیدگیاں بیچ میں آ جاتی ہیں، جیسے آج کل ہمارے پاکستان کا حال ہوا ہے۔ یہ بھی اللہ کے ایک طریقہ کار ہے، قرآن پاک اس کو بھی بیان کرتا ہے۔ سنیں ذرا، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ الْقَرْيَةَ، جب ہم ارادہ کرتے ہیں کسی بستی کو ہلاک کرنے کا، برباد کرنے کا، اس کو مصیبت میں ڈالنے کا، جب ہم ارادہ کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ امرنا مترفیہا، ہم اس بستی کے جو کھاتے پیتے لوگ ہوتے ہیں، امیر کبیر لوگ ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ان کو کیا کہتے ہیں ہم؟ ففسقوا، تم خوب خدا کی نافرمانیاں کرو، خوب بدکاریاں کرو، خوب حرام خوریاں کرو، خوب بڑے بڑے آپ گینگ بنا لو، پارٹیاں بنا لو بدماشوں کی، خوب، پنجابی کہتے ہیں انت مچاؤ۔ جب وہ اس حد کو آ جاتے ہیں جہاں پر اللہ نے ان کے لیے سزا لکھی ہوتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں فحق علیہ القول، اس بستی کے اوپر ہماری بات پھر سچ پڑ جاتی ہے، فدمرناہا تدمیرا، تو ہم اس بستی کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ اکابر مجرمیہا، بڑے بڑے لوگ خدا کے مجرم ہیں، حرام خور ہیں، سود خور ہیں، جوئے خانے کھولے ہوئے ہیں، سینمے کھولے ہوئے ہیں، اور بڑے بڑے
بدماشوں کے اڈے بنائے ہوئے، گاڑیاں اٹھانے والے، عورتیں اٹھانے والے، بچے اغوا کرنے والے، جیب تراشوں کے پورے گینگ۔ ایک زمانہ ہوتا تھا کہ کوئی ایک آدھ ڈاکو ہوتا تھا کسی علاقے میں، جب اس کو پکڑ لیا جاتا تھا تو ڈاکے ختم ہو جاتے تھے۔ آج کے دور میں کوئی چیز ختم نہیں ہوتی، وجہ کیا ہے؟ نہ جیب تراش سب سے ہلکے ہیں نا، یہ چور یہ نہیں ختم ہو رہے ہم سے، ڈاکے تو بڑے وہ لوگ ہوتے ہیں نا، یہ تو کیوں نہیں ختم ہو رہے؟ وجہ انہوں نے پارٹیاں بنائی ہوئی ہیں، قانون ان کے ہاتھ کی چیز ہے، جس کو سید صاحب فرماتے ہیں کہ پاکستانی قانون مکڑی کا جالا ہے، مکڑی کا جالا ہے، چھوٹے موٹے کیڑے اس کے اندر آئیں تو مکڑا ان کو کھا جاتا ہے، جو بڑا آ جائے نا بیچ میں چھپکلا تو وہ جالا لے کر چل پڑتا ہے، جالا لے سارا قانون غائب کر دیتا ہے وہاں سے۔ تو یہ قرآن پاک بڑی صاف بات کرتا ہے کہ جب ہم کسی بستی کو اچھا تباہی کا مطلب یہ ضروری نہیں کہ سیلاب آئے گا، زلزلے آئیں گے، وہ تو ہمارے اوپر آ ہی رہے ہیں لیکن ہم اس کو سمجھ نہیں رہے۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے آتی ہیں، تنبیہات ہوتی ہیں، مار ہوتی ہے خدا کی۔ اسی صورت کی شروع میں ایک بات آئی ہوئی ہے، یہودیوں کی بات چلتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں فرمایا کہ جب ہم کسی بستی کو برباد کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ان کے اوپر ہمارے بندے مسلط ہو جاتے ہیں، ہوتے وہ کافر ہیں، مسلمانوں پر مسلط ہو جاتے ہیں۔ تاتاری کافر تھے، ہم پر مسلط ہوئے۔ بخت نصر بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، جیسے یہودیوں کو بڑا مارا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے مسلط کیا تھا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ خِلَالَ الدِّيَارِ، یہودیوں کے گھروں میں گھس گئے، عورتیں اٹھا کے لے گئے، بچے اٹھا کے لے گئے، مال متاع اٹھا کے لے گئے، فیکٹریاں تباہ کر دی۔ اللہ فرماتے ہیں وہ ہمارے بندے تھے۔ پیچھے ہلاکو خان کے وہ بیان آیا تو پرانا تھا، کسی بندے نے مجھے بھیجا، تو اس کے اوپر اس نے ایک نیک بندے مسلمان کو بلایا، عالم فاضل تھے، نیک بندے تھے، تو کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ تو وہ عالم فاضل بندہ کہتا ہے، مسلمان تھا، کہتے تم آئے نہیں، تم کو بھیجا گیا ہے، تم وہ خدائی کتے ہو جو ہمیں پھاڑ رہے ہیں اور ہمیں ہانک رہے ہیں، اور اس وقت تک تم لوگ ہم پر مسلط رہو گے جب تک ہم خدا کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ تو عزیزو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن پاک یہ ساری باتیں بیان کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ صرف ان کے ساتھ معاملہ نہیں ہے، تمہارے ساتھ بھی نہیں، زمانے میں اتنے لوگ گزرے ہیں۔ قرآن پاک 7 بڑی بڑی اقوام کا ذکر کرتا ہے، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، قوم فرعون، قوم شعیب اور قوم نمرود۔ یہ 7 بڑی بڑی قومیں تھیں، اپنے دور کی بڑی یہ ماہر قومیں تھیں، متمول قومیں تھیں۔ قوم عاد کا نقشہ جو قرآن پاک نے کھینچا بڑا عجیب ہے۔ ان کا ایک ڈیم ہوتا تھا جنوبی یمن میں، ارم ذات العماد، ارم ستونوں والے۔ برا نہ ماننا، یہ آپ کے واہ میں جو لمبے لمبے ستون ڈالے جاتے ہیں نا، خام خواہ کے، ہے نا، خام خواہ کے لمبے لمبے ستون ہوتے ہیں، اس کے بانی یہ لوگ ہیں، قوم عاد۔ ان کا نام ہی ہے ارم ذات العماد، ارم لمبے لمبے ستونوں والے۔ پھر فضول قسم کی بلڈنگیں بنانا۔ ہود علیہ السلام کے پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ اتبنون بکل رین آیۃ تعبثون، یہ کیا معاملہ ہے تمہارا کہ ہر ہموار زمین کے اوپر تم ایک فضول سی نشانی بنا دیتے ہو، اربوں روپیہ لگا دیتے ہو۔ ہمارے یہاں بھی یہ ہو رہا ہے نا، فلانا مینار، فلانا مینار، فلانا مینار، فضول ستون لگائے ہوئے ہیں۔ تو یہ حرکتیں ایسی قوموں کی ہوتی ہیں جن کو مار پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، انسانوں کی بھلائی چاہتے ہیں، ایسا نظام وضع کیا جائے جس میں انسان خوش ہوں، باسہولت رہیں اور نیکی کی خاطر کام کریں، یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ تو اگر یہ نہیں ہے تو خواہ کوئی بھی ہو، اللہ فرماتے ہیں ہم نے کتنی بستیاں نوح علیہ السلام کے بعد ہلاک کر دی، اور نوح علیہ السلام کی قوم خود کیسے ہلاک ہوئی؟
اوپر سے بارشیں شروع ہو گئی، نیچے سے پانی ابلنا شروع ہو گیا، اور بڑھتا 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 جب ساری برباد ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ ہم نے کہا ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے بڑی چیز کہ ہمیں قرآن کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ علیہ وآلہ